السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، تو آج ہم CS403 کا پہلا لیکچر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو لیکچر کی لے آؤٹ ساری کی ساری سامنے ہے. وہ اس میں مین 4 پوائنٹس ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے فردر. سب سے پہلے ڈیٹا بیس ڈیفینیشنز ہیں. ہینڈ آؤٹس پہ اس کی 7 یا غالباً 8 ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں، جن میں سے ہم صرف مین اور پیٹ جو مجھے لگی اسے ڈسکس کریں گے، اور اس کی ساتھ میں ڈیٹا بیس کی امپورٹنس اور فائل پروسیسنگ سسٹم اور ایڈوانٹیجز پہ بات کریں گے. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. اس میں کچھ ڈیفینیشنز ہیں، ان کو بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا آپ کو. تو امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا. سب سے پہلے واٹ از ڈیٹا بیس؟ این آرگنائز کلیکشن آف ڈیٹا ان کمپیوٹرز فارمیٹ. آرگنائز کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی ترتیب ہو، ایک سیکوینس میں ہو. کلیکشن کسی بھی چیز کا جو ہمارے پاس مجموعہ ہوتا ہے وہ کلیکشن ہوتا ہے. ڈیٹا کیا ہے؟ ڈیٹا را فیکٹس ہے، ٹھیک ہے. کچھ نہیں ہے، صرف ڈیٹا اٹ سیلف کچھ نہیں ہے. جب یہ پروسیس ہوتا ہے، پروسیس ہونے کے بعد جو فارم ہے وہ ہمارے پاس اس کی انفارمیشن آتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد فارمیٹ کسی بھی چیز کا جو خاکہ ہوتا ہے، جو اسٹرکچرز ہوتا ہے، جو ڈھانچہ ہوتا ہے ہمارے پاس کسی بھی چیز کو بنانے کا یا لکھنے کا، اسے ہم فارمیٹ کہتے ہیں. اس کی اگزامپل دی ہے کرکٹ پلیئر، موویز. مطلب ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں مختلف قسم کی فائلز وغیرہ پڑی ہوتی ہیں، اور سبھی کا ایک اسٹرکچر ٹائپ ہوتی ہے. اس میں ہم سیم کیٹیگری کا ڈیٹا پٹ کرتے ہیں، اور اس کے متعلقہ جو ڈیٹیلز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ڈیٹا بیس کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. ساری کی ساری فائل. اس کے بعد دوسری ہے DBMS. ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو لوگ ایک ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ڈفرینٹ ہے. ان میں بہت بڑا ڈفرینس ہے. A tool or software which is used to manage or create a database is called. ٹھیک ہے، یہ سافٹ ویئر ہے یا ایک ٹول ہے جو ڈیٹا بیس کو کریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، وہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ اس میں امٹمنٹ کر سکتے ہیں، اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں نکال سکتے ہیں، لیکن اٹ سیلف DBMS ایک ڈیٹا بیس نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد امپورٹنس ہے آگے. امپورٹنٹ یہ ہماری ڈیلی روٹین آف لائف کے کاموں میں بڑا ہمیں ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے. بینکنگ میں، بلنگ میں، حتیٰ کہ ہر فیلڈ آف لائف میں جو ہے نا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے بعد فائل پروسیسنگ سسٹم ہے. اولڈ ریکارڈ کیپنگ سسٹم تھا، مطلب پہلا جو ریکارڈ تھا وہ رجسٹروں پہ بڑے بڑے کھاتوں پہ چڑھتا تھا، اور ان کا کلیکشن کرنا، ان سے کچھ چیزیں سارٹ آؤٹ کرنا کافی ٹیڈیس اور ٹف ٹائم کام تھا. اور اس کے بعد ابھی لیٹسٹ جو سسٹم ہے وہ ہم سارا کا سارا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرتے ہیں، اور اس سارے کے سارے کو کلیکٹ کر کے ایک ڈیٹا بیس کی شکل میں بنا لیتے ہیں. پھر اس سے جو بھی ہم نے فائنل کنکلوژنس، جو بھی اس پہ ایکسپیریمنٹس وغیرہ کرنے ہوتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں. نیکسٹ ون ہے اپلیکیشن، اور اس کی ٹائپس بتائی ہوئی ہیں. اپلیکیشن کی 2 ٹائپس بتائی ہوئی ہیں ادھر، کمرشل اور سائنٹیفک. کمرشل جو ہوتی ہیں ان میں تھوڑی سی کیلکولیشن ہوتی ہے، تھوڑا پلس مائنس کر کے اس کے بعد جو ہے نا رزلٹ دے دیتی ہیں. یہ بیسیکلی کمرشل جو ہوتی ہے یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ دینے کے لیے جو ہے نا یوز کی جاتی ہے. جیسا کہ ہمارے کوئی اپنا شاپنگ مالس میں جو یوز ہوتی ہیں اپلیکیشنس وغیرہ یوز کرتے ہیں ہم بلنگ کے لیے، وہ کمرشل ہوتی ہیں. اور سائنٹیفک میں وہ کمپلیکس قسم کی کیلکولیشنس بھی آ جاتی ہیں، اور یہ 1 یا 2 گھنٹے تک کہ نہیں، یہ دنوں تک بھی، ایون کہ مہینوں تک بھی جو ہے نا کیلکولیشنس چلتی رہتی ہیں. جیسے کہ کوئی اٹامک نیوکلیئر ایٹم کی جو پروڈکشن ہوتی ہے، جو کیلکولیشنس وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو کافی ٹائم لگتا ہے. اور جو ہم لیبارٹری سسٹم میں یا میڈیکل میں ایکسپرٹ سسٹم یوز کرتے ہیں وہ کافی ٹائم لیتی ہیں کیلکولیشنس کرنے کے لیے. اس کے بعد اس کے ڈیٹا بیس کے ایڈوانٹیجز ہیں. پہلی بار ڈیٹا شیئرنگ ہے. ایون کہ ہم ڈیٹا کو ایک جگہ پہ اسٹور کر رہے ہیں یا مختلف کمپیوٹر اسٹور کر کے ایک ہی جگہ پہ رکھ رہے ہیں، ڈیٹا جو ہے وہ سیکیور ہے، اور اگر ہم اسے چاہیں تو شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہے ڈیٹا انڈیپینڈنس. ڈیٹا انڈیپینڈنس دوسرا ٹاپک. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا میں اگر ہم کوئی امٹمنٹ یا کوئی چینجز وغیرہ کریں نا، تو ایک چیز کو بدلنے سے دوسری پہ اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا. جیسا کہ ہمارے پاس ایک فارمیٹ میں پڑے ہوئے ہیں 2 ٹیبلز پڑے ہوئے ہیں، تو ان میں سے ایک ٹیبل کا اگر ہم ڈیٹا چینج کریں گے تو اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ دوسرے پہ نہیں پڑ سکتا. اور اس کے بعد کنٹرول ریڈنڈنسی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ فالتو پن نہیں ہوتا، ہر چیز کو ہم نے ایکسپلیسٹلی بتایا ہوتا ہے کہ فلاں چیز میں فلاں سٹور ہوگا، فلاں چیز میں فلاں سٹور ہوگا، اور اس کی پراپر ایک مینٹیننس ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے اس پہ لمیٹیشنز رکھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیٹا سٹور نہیں ہو سکتا اس میں۔ اس کے بعد بیٹر انٹیگریٹی اس لحاظ سے ہے کہ مطلب اچھے سے ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے، اس میں ریڈنڈنسی نہیں آ رہی، تو اچھے سے ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے، تو مطلب یہ ایک بہترین قسم کا جو ہمارے پاس ریکارڈ کیپنگ سسٹم بن جاتا ہے۔ اور بس یہی تھا آج کا لیکچر، امید آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ تو